موضوع الدرس فی احوال الانبیاء والمرسلین ومحاورۃ الشیطان الرجیم، سورۃ الحج، تفسیر ابن کثیر۔ الحمد للہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء وسید المرسلین سیدنا محمد وعلى آلہ واصحابہ اجمعین۔ اللہم صل علی سیدنا محمد وعلى آل سیدنا محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلى آل ابراہیم فی العالمین انک حمید مجید۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وما ارسلنا من قبلک من رسول ولا نبی الا اذا تمنى القى الشیطان فی امنیتہ فینسخ اللہ ما یلقی الشیطان ثم یحکم اللہ آیاتہ واللہ علیم حکیم لیجعل ما یلقی الشیطان فتنة للذین فی قلوبہم مرض والقاسیۃ قلوبہم وإن الظالمین لفی شقاق بعید۔ وَلِيَعْلَمَ الَّذِينَ أُوتُوا الْعِلْمَ أَنَّهُ الْحَقُّ مِن رَّبِّكَ فَيُؤْمِنُوا بِهِ فَتُخْبِتَ لَهُ قُلُوبُهُمْ وَإِنَّ اللَّهَ لَهَادِ الَّذِينَ آمَنُوا إِلَى صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ۔ قال المؤلف والمفسر رحمه الله تعالى ادام النفع بعلومه وعلومكم في الدارين آمين، إلى أن قال قد ذكر كثير من المفسرين ها هنا قصة الغرانيق وما كان من رجوع كثير من المهاجرة إلى الأرض الحبشة ظنا منهم أن مشركي قريش قد أسلموا، ولكنها من طرق كلها مرسلة ولم أرها مسندة من وجه صحيح۔ اب مفسر رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ بہت سے مفسرین کرام نے اس جگہ قصۃ الغرانیق کا ذکر کیا ہے۔ اس کے بعد بہت سارے مہاجرین جو حبشے کی طرف گئے تھے وہ واپس آئے، ان کو گمان ہوا کہ مشرکین قریش جو ہیں وہ اسلام لے آئے ہیں، لیکن یہ قصۃ الغرانیق جو ہے سارے مرسلہ روایات سے ہے، کوئی مسند صحیح وجہ اس کی روایت نہیں ملی، واللہ اعلم۔ قال ابن ابی حاتم حدثنا یونس بن حبیب حدثنا ابو داود قال حدثنا شعبة عن نبی بشر عن سعید بن جبیر قال قرأ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بمکة النجم فلما بلغ هذه الموضع افرأيتم اللات والعزى ومناة الثالثة الأخرى قال فألقى الشيطان على لسانه تلك الغرانيق العلا وإن شفاعتهن ترتجى قالوا ما ذكر آلهتنا بخير قبل اليوم فسجد وسجدوا وأنزل الله عز وجل هذه الآية فما أرسلنا من قبلك من رسول ولا نبي إلا إذا تمنى ألقى الشيطان في أمنيته فينسخ الله ما يلقي الشيطان ثم يحكم الله آياته والله عليم حكيم۔
سعید ابن جبیر سے اس روایت میں ہے کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز میں سورۃ النجم کی تلاوت کی. جب آپ ان آیات پہ پہنچے افرأیتم اللات افرأیتم اللات والعزی ومناة الثالثة الأخرى قال فألقى الشیطان علی لسانہ، شیطان نے آپ کی زبان پہ یہ کلمات بھی ڈالے، تلک الغرانیق الاولی، یہ جو بت ہیں، وَإِنَّ شَفَاعَتَهُنَّ تُرْتَجَا، ان کی شفاعت جو ہے اس کی امید کی جاتی ہے. قالوا، کفار قریش نے کہا کہ ما ذکر آلہتنا بخیر قبل اليوم، آج سے پہلے حضور پاک نے ہمارے خداؤں کے بارے میں کوئی اچھی بات نہیں کی الا کہ آج کی ہے. جب حضور نے سجدہ کیا تو وہ سارے قریش بھی سجدے میں گر گئے، تو اللہ تبارک و تعالی نے یہ آیت نازل فرمائی. لیکن یاد رکھیں کہ اس آیت میں یہ آتا ہے کہ شیطان نے آپ کی زبان پہ یہ الفاظ ڈال دی، تو نعوذ باللہ پھر تو ساری شریعت جو ہے وہ غلط ہو جائے گی کہ پتہ نہیں یہ اللہ کی طرف سے ہے یا شیطان نے ڈالا ہے. اصل بات یہ نہیں ہے، اصل بات یہ ہے کہ جب حضور یہ تلاوت فرما رہے تھے تو شیطان نے حضور کی آواز میں کافروں کے دل میں یہ بات ڈال دی کہ حضور نے یہ کہا ہے. اس لیے جب حضور سجدے میں گئے تو وہ بھی سجدے میں گر گئے کہ آج تو ہمارے بتوں کی تعریف فرما رہے ہیں. ورنہ اللہ کے نبی جو ہیں وہ معصوم ہیں، ان پر تو شیطان حملہ کر ہی نہیں سکتا. یہ تو پہلے فیصلہ ہو چکا ہے کہ ان عبادی لیس لک علیہم سلطان. اللہ نے فرمایا جو میرے بندے ہیں ان پہ تم غلبہ نہیں پا سکتے ہو. تو اللہ کے نبی سے زیادہ اللہ کے بندے کون ہو سکتے ہیں؟ اور اللہ کے نبی معصوم ہیں ان کو. اور اسی طرح ایک دفعہ حضور پاک نے فرمایا کہ اللہ نے ہر بندے کے ساتھ ایک ملہم ہے اور ایک قرین ہے. تو صحابہ نے پوچھا حضور ملہم کیا؟ فرمایا وہ فرشتہ ہے، وہ نیکی کے خیالات ڈالتا ہے کہ چلو بھائی نماز پڑھو، چلو بھائی قرآن پڑھو، چلو طواف کرو. اور قرین جو ہے وہ شیطان ہے، وہ برائی کے خیالات ڈالتا ہے کہ یار چلو بازار میں چلتے ہیں، ذرا شاپنگ واپنگ کرتے ہیں. تو صحابی نے پوچھا حضور آپ کے ساتھ بھی وہ قرین ہے؟ آپ نے فرمایا ہاں ولکنہ اسلم، لیکن میرے ساتھ جو قرین تھا نا وہ اسلام لے آیا، لہذا وہ مجھے بھی بری بات کہہ ہی نہیں سکتا. تو اس لیے جب اللہ کے نبی معصوم اور محفوظ ہیں تو ان کی زبان پہ شیطان کیسے کلمات ڈال سکتا ہے. وَرَوَاهُ ابن جریر غندر عن شعبۃ بہ بنحوہ وهو مرسل، وقد رواه البزار في مسنده عن يوسف بن حماد عن أمية بن خالد عن شعبة عن أبي بشر عن سعيد بن جبير عن ابن عباس فيما حسب الشك في الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم قرأ بمكة سورة النجم حتى انتهى إلى أفرأيتم اللات والعزى وذكر بقيته ثم قال البزار لا نعلمه يروي متصلا إلا بهذا السند تفرد ببصره أمية بن خالد وهو ثقة مشهور وإنما يروى هذا من طريق الكلبي النبي صالح عن ابن عباس ثم رواه ابن أبي حاتم عن أبي العالية وعن السدي مرسلا وكذا رواه ابن جرير عن محمد بن كعب القرظي ومحمد بن قيس مرسلا. وقال قتادہ كان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي عند المقام اذا نعس فلقى الشيطان ولا لسانه وان شفاعتها لترتجى وانها لمع الغرانيق الاولى فحفظ المشركون واجر الشيطان ان النبي قد قرأها فزلت بها السنتكم. تو اس نے شیطان نے ان کے دماغ میں ڈالا کہ یہ حضور نے پڑھا ہے. حضور نے نہیں پڑھا. فانزل اللہ ما ارسلنا من قبلک من رسول ولا نبی فدحر اللہ الشیطان. اللہ شیطان کو بھگا دیتے ہیں تاکہ پیغمبر کی بات میں کوئی شبہ نہ ڈالے. ثم قال ابن ابی حاتم حدثنا موسیٰ ابن ابی موسیٰ الکوفی حدثنا محمد بن اسحاق الشیبی حدثنا محمد بن فلیح عن موسیٰ ابن عقبۃ عن ابن شہاب قال انزلت سورة النجم وكان المشركون يقولون
لو کان ھذا الرجل یذکر آلہتنا بخیر اقررناہ واصحابہ، کافر کہنے لگے اگر حضور ہمارے خداؤں کے بارے میں اچھی بات کہیں اور اس کے صحابہ بھی تو ہم مانیں گے، وَلَكِنَّهُ لَا يَذْكُرُ مَنْ خَالَفَ دِينَهُ مِنَ الْيَهُودِ وَالنَّصَارَى بِمِثْلِ الَّذِي يَذْكُرُ آلِهَتَنَا مِنَ الشَّتْمِ وَالشَّرِّ، لیکن حضور پاک یہودیوں کو اور نصارہ کے دین کی تو بات فرماتے ہیں لیکن ہمارے الہوں کو ہمیشہ برے لفظوں میں یاد کرتے ہیں۔ وَقَانَ رَسُولُ اللَّهِ اشْتَدَّ عَلَيْهِمْ آلَالَهُ وَأَصْحَابَهُ مِنْ أَذَاهُمْ وَتَكْذِيبِهِمْ وَأَحْزَنَهُ زَلَالَهُمْ، حضور پاک کو کافروں سے بڑی تکلیفیں پہنچیں اور آپ کے بہت بڑا حزن تھا ان کے گمراہی میں۔ فَقَانَ يَتَمَنَّى هُدَاهُمْ، حضور چاہتے تھے کہ اللہ ان کو بھی ہدایت دے دیں۔ فَلَمَّا أَنزَلَ اللَّهُ سُورَةَ النَّجْمِ قَالَ أَفَرَأَيْتُمُ اللَّاتَ وَالْعُزَّىٰ وَمَنَاةَ الثَّالِثَةَ الْأُخْرَىٰ أَلَكُمُ الذَّكَرُ وَلَهُ الْأُنثَىٰ أَلْقَى الشَّيْطَانُ عِندَهَا كَلِمَاتٍ حِينَ ذَكَرَ اللَّهُ التَّوَاغِيثَ فَقَالَ وَإِنَّهُنَّ لَهُنَّ الْغَرَانِيقُ الْأُولَىٰ وَإِنَّ شَفَاعَتَهُنَّ لَهِيَ الَّتِي تُرْجَىٰ وَكَانَ ذَلِكَ مِنْ سَجْيِ الشَّيْطَانِ وَفِتْنَتِهِ، یہ اصل میں شیطان کی فتنہ تھا۔ فَوَقَعَتْ هَاتَانِ الْكَلِمَتَانِ فِي قَلْبِ كُلِّ مُشْرِكٍ بِمَكَّةَ، ہر کافر کے دل میں یہ بات آئی۔ وَزَلَّتْ بِهَا أَلْسِنَتُهُمْ وَتَبَاشَرُوا بِهَا وَقَالُوا إِنَّ مُحَمَّدًا قد رجع الى دینہ الاول و دین قومہ، کہنے لگے اچھا حضور پہلے دین کی طرف واپس آ گئے۔ فلما بلغ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آخر النجم، جب حضور سورۃ النجم کی آخری آیت پہ پہنچے، آیت سجدہ پہ، وسجد کل من حضرہ من مسلم او مشرک غیر ان الولید بن المغیرہ کان رجلا کبیرا فوقع من کفہ ترابا فسجد، سب کافر جو تھے وہ سجدے میں گر گئے، لیکن ولید ابن المغیرہ نے سجدہ نہیں کیا بلکہ نیچے سے ایک مٹی کی اپنی مٹی اٹھا کے اس پر سجدہ کر لیا، سجدے میں نہیں گیا۔ فعجب الفریقان کلاہما من جماعتہم فی السجود لسجود رسول اللہ، فاما المسلمون فعجبوا لسجود المشرکین معہم علی غیر ایمان ولا یقین، اب مسلمانوں کو بھی تعجب ہوا کہ یہ کافر کیوں سجدے میں گرے۔ فَلَمْ يَكُنِ الْمُسْلِمُونَ سَمِعُوا وَالَّذِي يَلْقَى الشَّيْطَانُ فِي مَسَامِعِ الْمُشْرِكِينَ، شیطان نے جو مشرکین کے کانوں میں یہ بات ڈالی تھی وہ مسلمانوں نے تو نہیں سنی، صرف مشرکین نے سنی تھی۔ فَاطْمَأَنَّتْ أَنفُسُهُمْ لَمَّا أَلْقَى الشَّيْطَانُ فِي أُمْنِيَّةِ رَسُولِ اللَّهِ صلی اللہ علیہ وسلم وحدثهم به الشیطان ان رسول اللہ قد قرأ فی السورۃ فسجدوا لتعظیم آلہتہم ففشت تلک الکلمۃ فی الناس واظہرها الشیطان حتی بلغ، یہ خبر پھیل گئی، شیطان نے حبشے میں بھی اب بات پہنچا دی کہ مکے والے تو حضور کے ساتھ سجدہ کر رہے ہیں۔ حتی بلغت ارض الابشر بها من المسلمین عثمان بن مظعون واصحابہ وتحدثوا ان اہل مکہ قد اسلموا كلهم، سب اسلام لے آئے ہیں۔ وصلوا مع رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وبلغهم سجود الولید المغیرہ علی التراب علی کفہ، یہ بات بھی پہنچی کہ ولید المغیرہ نے سجدہ نہیں کیا بلکہ مٹی اٹھا کے اس پہ سجدہ کیا۔ وحدثوا ان المسلمین قد آمنوا بمکہ فاقبلوا سراعا، وہ جلدی سے واپس آ گئے کہ اب وہاں مسلمان ہو گئے۔ فقد نسخ اللہ ما القى الشیطان واحکم اللہ آیاتہ وحفظہ من الفریۃ، اللہ پاک نے شیطان کی بات کو مٹا دیا، اللہ پاک نے جو حق تھا اس کو قائم رکھا۔ فرمایا وما ارسلنا من قبلک من رسول ولا نبی الا اذا تمنا، تمنا مانا جب وہ قرات کرتے ہیں القى الشیطان فی امنیتہ فینسخ اللہ ما یلقی الشیطان ثم يحكم الله آیاتہ واللہ علیم حکیم لیجعل ما یلقی الشیطان فتنة للذین فی قلوبهم مرض والقاسیة قلوبهم وإن الظالمین لفی شقاق بعید۔ فلما بین اللہ قضاءه وبرأه من سجع الشیطان، اللہ پاک نے جب بات واضح فرما دی اور شیطان کی سجع سے آپ کو بری کر دیا، انقلب المشرکون بضلالتهم وعداوتهم المسلمین واشتدوا علیہم، وهذا ایضا مرسل۔ وفی تفسیر ابن جریر الزہری
عن ابی بکر بن عبد الرحمن بن الحارث بن ہشام نحوہ وقد رواہ الحافظ ابو بکر البیہقی فی کتابہ دلائل النبوہ فلم یجری موسیٰ بن عقبہ ساقہ من مغازیہ بنحوہ قال وقد رأینا النبی ساق هذه القصہ قلت وقد ذکر محمد بن اسحاق فی السیرۃ بنحو من هذا وكلها مرسلات، ساری روایات مرسلات المنقطع واللہ اعلم وقد ساقها البغوی فی تفسیرہ من کلام ابن عباس ومحمد بن کعب القرظی وغیرہما بنحو من ذلك ثم سأل ها هنا سؤالا كيف وقع مثل هذا مع العصمة المضمونة من اللہ تعالی لرسولہ صلوات اللہ وسلامہ علیہ، کہ یہ بات کیسے ہو گئی کہ اللہ کے پیغمبر کی عصمت کا تو اللہ ضامن ہے، تو اس کی زبان پہ شیطان کیسے حملہ کرتا ہے؟ ثم حقا عجیبۃ عن الناس من التفیا ان الشیطان اوقع فی مسامع المشرکین ذلک فتوہموا، انہوں نے کہا کہ اصل بات یہ ہے کہ اس نے شیطانوں کے کان میں یہ بات ڈالی تھی، حضور کی زبان پہ نہیں تھی یہ بات، فتوہم، انہوں نے سوچا کہ حضور نے فرمایا ہے، ولیس کذالک فی نفس الامر بل انما کان من صنیع الشیطان لا عن رسول الرحمن، یہ شیطان کا فتنہ تھا، اللہ کے نبی کی زبان ان چیزوں سے پاک ہے۔ وہکذا تنوعت اجوبۃ المتکلمین عن ھذا بتقدیر صیغتہ، متکلمین نے اس بات کے بہت سارے جواب دیے ہیں۔ وقد تعرض القاضی عیاض رحمہ اللہ فی کتاب الشفاء لہذا وأجاب بما حاصلوا أنها كذلك الثبوتها إلا إذا تمنى ألقى الشيطان في أمنيته، هذا فيه تسلیۃ من اللہ رسولہ صلوات اللہ وسلامہ علیہ، یہ اللہ کی طرف سے پیغمبر کے لیے تسلی تھی، اے لا یحیدنک فقد اصاب مثل هذا من قبلک من المرسلین، اللہ نے فرمایا غم نہ کریں، آپ سے پہلے بھی انبیاء اور مرسلین کے ساتھ ایسا ہوا ہے۔ قال البخاری قال ابن عباس فی امنیتہ اذا حدث القى الشیطان فی حدیثہ، جب حضور نے بات کی تو آپ کی بات میں ملا کے شیطان نے یہ کیا، فیبطل اللہ ما یلقی الشیطان ثم یحکم اللہ آیاتہ۔ قال علی بن ابی طلحہ عن ابن عباس اذا تمنى القى الشیطان فی امنیتہ یقول اذا حدث القى الشیطان فی حدیثہ، آپ کی بات میں، وقال مجاہد اذا تمنا یعنی اذا قال، ویقال امنیتہ کا کیا معنی؟ قراءتہ، الا اغانی یقرؤون ولا یکتبون۔ قال البغوی واکثر المفسرین قالوا معنی قوله تمنا ای تلا وقرأ کتاب اللہ، القى الشیطان فی امنیتہ ای فی تلاوتہ۔ قال الشاعر فی عثمان حین قتل، جب حضرت عثمان شہید ہوئے تو ایک شاعر نے یہ شعر کہا، تمنا کتاب اللہ اول لیلۃ وآخر علاقہ حمام المقادر، آپ قرآن پڑھ رہے تھے، آخری انجام شہید ہوئے قرآن پہ۔ قال الذهب اذا تمنا اذا تلا، جب آپ نے قرات کی، قال من هذا القول اشباہ تعبیر الکلام فینسخ اللہ ما یلقی الشیطان، حقیقت نسخ لغتا الایذاء، نسخ کا معنی یہ ہے اس چیز کو ہٹا دینا ہے، اٹھا لینا۔ قال علی بن ابی طلحہ عن عباس اے فیبطل اللہ سبحانہ وتعالی ما القی الشیطان، شیطان نے جو فتنہ کیا اللہ نے اپنی قدرت سے اس کو مٹا دیا۔ وقال الزہر نسخ جبریل بامر اللہ ما القی الشیطان وأحکم اللہ آیاتہ واللہ علیم بما یکون من الامور والحوادث لا تخفى علیہ خافیہ، اللہ جانتے ہیں جو حوادث ہیں، اللہ کے آگے کوئی چیز چھپی ہوئی نہیں۔ حکیم فی تقدیرہ وخلقہ وامرہ لہ الحکمۃ التامۃ والحجۃ البالغہ، ولہذا قال یجعل الشیطان فتنۃ للذین فی قلوبہم مرض، اے شک وشرک وکفر ونفاق کالمشرکین حین فرحوا، اس سے شیطان جو ڈالتا ہے تو ان لوگوں کے دل میں جن میں شک ہے، بیماری ہے، نفاق ہے، وہ بڑے خوش ہوتے ہیں۔ وَاعْتَقَدُوا أَنَّهُ صَحِيٌّ مِّنْ عِندِ اللَّهِ، کہ اللہ کی طرف سے، وَإِنَّمَا كَانَ مِنَ الشَّيْطَانِ، حالانکہ شیطان نے وہ بات ڈالی تھی۔ قال ابن جریج الذین فی قلوبہم مرض، جن کے دلوں میں بیماری ہے وہ منافق ہیں، والقاسیۃ قلوبہم، اور جن کے دل سیاہ ہو چکے ہیں وہ مشرک ہیں۔ وقال مقاتل حیان هم اليہود،
وَإِنَّ الظَّالِمِينَ لَفِي شِقَاقٍ بَعِيدٍ فِي ضَلَالٍ وَمُخَالِفَةٍ وَعِنَادٍ بَعِيدٍ، اور یہ سب جو ہیں گمراہی میں پڑے ہوئے ہیں، حق سے بہت دور ہیں۔ وَلِيَعْلَمَ الَّذِينَ أُوتُوا الْعِلْمَ أَنَّهُ الْحَقُّ مِن رَّبِّكَ وَيُؤْمِنُوا، اے وَلِيَعْلَمَ الَّذِينَ أُوتُوا الْعِلْمَ النَّافِعَ، جن کو اللہ نے علم دیا ہے، يُفَرِّقُونَ بِهِ بَيْنَ الْحَقِّ وَالْبَاطِلِ وَالْمُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ أَنَّمَا أَوْحَيْنَاهُ إِلَيْكَ هُوَ الْحَقُّ مِن رَّبِّكَ الَّذِي أَنزَلَهُ بِعِلْمِهِ وَحِفْظِهِ وَيَرْسِ أَن يَقْتَدَ بِهِ وَغَيْرَهُ بَلْ هُوَ كِتَابٌ عَزِيزٌ۔ اللہ کا قرآن جو ہے اللہ کا کلام غالب ہے، اس کے آگے یا پیچھے کوئی اس کے اندر فتنہ نہیں کر سکتا، کوئی چیز بڑھا نہیں سکتا، کم نہیں کر سکتا۔ لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه تنزيل من حكيم حميد۔ أقالوا فيؤمنوا به أن يصدقوه وينقادوا له وتخبت له قلوبهم ويتخزع وتذل له قلوبهم۔ قرآن سن کے مومنوں کے دل جو ہیں اللہ تعالیٰ کی طرف لیے ہل جاتے ہیں۔ وَإِنَّ اللَّهَ لَهَادِ الَّذِينَ آمَنُوا إِلَىٰ صِرَاطٍ مُّسْتَقِيمٍ، جو لوگ ایمان لائے اللہ ان کو سیدھے رستے کی ہدایت فرماتے ہیں، فی الدنیا والآخرہ، اما فی الدنیا فیرشدہم الی الحق واتباعہ ویوفقہم لمخالفۃ الباطل واجتنابہ، وفی الآخرۃ یہدیہم الصراط المستقیم الی درجات الجنات ویزحزحہم عن العذاب العلیم والدرکات۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ان کو دنیا میں بھی ہدایت دیتے ہیں حق کی اور حق کی اتباع کی، اور اللہ پاک ان کو قیامت میں بھی جنت کے درجات میں پہنچائیں گے اور ان کو عذاب علیم سے اور جہنم کے درکات سے محفوظ فرمائیں گے۔ اصل بات کو ذہن میں رکھ لیں کہ یہ جو قصہ ہے نا، سب سے پہلی بات تو یہ ہے یہ قصہ ہی غلط ہے، اس کی حیثیت جو ہے کسی صحیح حدیث میں ثابت نہیں۔ اور دوسری بات یہ یاد رکھیں کہ دیکھیں تم خود قرآن پڑھو تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے کیسے اس میں ذکر فرمایا ہے کہ افرأیتم اللات والعزیٰ ومناۃ الکم الذکر ولہ الانثی، تم اپنے لیے لڑکے پسند کرتے ہو، اللہ کے لڑکیاں، یہ تو ان کی تردید ہے، تو اسی میں اس کی تردید موجود ہے۔ باقی یہ شیطان نے جو فتنہ کیا ہے تو کافروں کے دل میں ڈالا ہے، حضور کی آواز حضور کے طرز کے مطابق انہوں نے سمجھا کہ حضور نے پڑھا ہے، ورنہ اللہ کے پیغمبر معصوم ہوتے ہیں، ان کو یا ان کی قرآن کی قرات میں کسی قسم کا شیطان دھوکہ نہیں دے سکتا۔ واللہ عالم۔